بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ کیا ایک حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ حائضہ عورت کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اگر ایک آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، جنوبی ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے قرآن کریم کو چھو کر ہو یا حافظہ سے ہو، کیونکہ اس سلسلے میں واضح حدیث ہے کہ وَكَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز قرآن سے نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ تو یہ بات بالکل متفق علیہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حائضہ عورت اگر قرآن کی تلاوت چھو کر کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر قرآن کریم کی تلاوت چھو کر کے کرتی ہے تو اس سلسلے میں بھی بالکل اتفاق ہے سارے علماء کا کہ جائز نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت چھو کر کے کرے، کیونکہ خود اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو پاک ہی چھو سکتا ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک ہی چھو سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حائضہ عورت قرآن کریم کو چھوئے بغیر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، حافظہ سے ہو یا کسی حائل سے اوراق وغیرہ کو الٹتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جمہور اہل علم کی نظر میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے جنابت والی حدیث سے، جبکہ امام مالک کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک قول کے مطابق اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور محققین میں اس زمانے کے بھی بہت سارے محققین کے نزدیک حائضہ کے لیے بغیر چھوئے ہوئے قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ مدرسہ ہو یا طالبہ ہو یا قرآن کریم کی حافظہ ہو اور اسے بھول جانے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی اگر تلاوت عورت حیض کی حالت میں بغیر چھوئے ہوئے کر رہی ہے تو اس لیے میں ممانعت کی کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ رہی بات قیاس کرنے کی جنوبی پر، تو یہ قیاس مع الفارق ہوگا، کیونکہ حائضہ کی جو مدت ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ جنوبی کی جو مدت ہے وہ اس کے لیے اختیار ہے کہ آسانی سے جا کر کے غسل کر لے۔ اسی طرح سے حائضہ کی جو مدت ہوتی ہے بہت کبھی کبھی لمبی بھی ہو جاتی ہے، اور اس مدت میں ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اگر قرآن کی حافظہ ہے یا اسی طرح سے مدرسہ ہے یا طالبہ ہے تو اس کے لیے دقت اور پریشانی کا سبب بن جائے، اس لیے اس کے لیے جائز ہوگا۔ رہی بات او کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، ایک حدیث آتی ہے، تو اس حدیث کو علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس قابل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے کہ ہم کہیں کہ عورت جیسے جنابت کی حالت میں ہو وہی حکم حیض کی حالت کا بھی ہوگا، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث اصل میں ضعیف ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنوبی قرآن سے کچھ نہیں پڑھ سکتی، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اصولی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قوت اسی قول کو حاصل ہوتی ہے کہ ایک عورت اگر حیض کے ایام میں ہے اور اسے خاص طور پر طالبہ ہے یا مدرسہ ہے یا قرآن کریم کی حافظہ ہے اور اسے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، البتہ حائل کے ساتھ میں یا حافظہ سے۔